بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس ہمارا جاری ہے۔ تراویح سے متعلق شرعی احکام آپ کو ذکر کیے جا رہے تھے۔ پچھلے آڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ تراویح کی نماز پورے رمضان پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت تمام پر پورے رمضان 20 رکعات تراویح کی نماز پڑھنا یہ لازم ہے۔ اب تراویح کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس سے متعلق حکم شرع یاد رکھیے گا۔ اولاً تو یاد رکھے کہ جمہور فقہا کے نزدیک تراویح کی نماز 20 رکعات ہے، یعنی پورے رمضان 20 رکعات تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعات کر کے تراویح کی نماز پڑھیں، یعنی 2 رکعات کی آپ نیت کریں، 2 رکعات پر آپ سلام پھیر دیں، پھر یوں آپ 20 رکعات مکمل کریں۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت آپ یوں کر لیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعات تراویح کی نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی شخص باجماعت تراویح کی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ یوں نیت کر لے کہ نیت کی میں نے تراویح کی نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کریں، اور جس طرح عام نماز پڑھا جاتا ہے بالکل اسی طرح عام نمازوں کی طرح تراویح کی نماز کو بھی آپ ادا کریں گے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں کیا کوئی خاص سورت کو پڑھنا ضروری ہے؟ تو کوئی خاص سورت پڑھنا یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ جو آپ کو آسان لگے، جو سورت آپ کو یاد ہو، وہ سورہ آپ ملا کر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ علم تری کیفہ اس سورت کو ملاتے ہیں، تو اگر آپ کو یہاں سے یاد ہو تو آپ اسے بھی ملا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سورہ یاد نہ ہو تو جو سورہ آپ کو آسان ہو، مخارج و تجوید کے مطابق آپ کو یاد ہو، تو اس سورت کو ملا کر آپ تراویح کی نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ضمناً یاد رکھیے گا کہ ہر 4 رکعات کے بعد کچھ دیر وقفہ کرنا یعنی ٹھہرنا یہ مستحب ہے، یعنی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ ہر 4 رکعات پر تھوڑی دیر وقفہ کیا جائے، بیٹھا جائے۔ اس دوران تراویح کی ایک دعا ہے، مخصوص دعا، اگر آپ کو وہ دعا یاد ہو تو وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ دعا یاد نہ ہو تو آپ پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو درود شریف پڑھ لیجئے، چاہے تو قل ھو اللہ احد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی تراویح کی مخصوص دعا کو ہی ہر 4 رکعات پر پڑھنا یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، چاہے تو درود شریف پڑھ لیں، چاہے آپ پہلا یا دوسرا کلمہ وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو خاموش بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضمناً یاد رکھیے گا تراویح کے وقت سے متعلق یہ بہت ہی اہم ہے، اسے اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ تراویح کے نماز کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عشاء کا 4 رکعت فرض ادا نہیں کیا ہے تو تراویح کی نماز اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی تراویح کی نماز ادا نہیں ہوگی، وہ نفل میں شمار ہوگا، تراویح کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو تراویح کے نماز کا وقت عشاء کے فرض نماز ادا کرنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ تو بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات امام صاحب مسجد میں تراویح کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی عشاء کی فرض نماز ادا کر چکے ہوتے ہیں اور وہ تراویح کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ لیٹ سے مسجد پہنچتے ہیں اور وہ اپنے عشاء کی فرض نماز کو ادا نہیں کرتے اور ڈائریکٹ جا کر جماعت میں شامل ہو کر تراویح کی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ تراویح کی نماز کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے تو ابھی عشاء کا فرض پڑھا ہی نہیں ہے، لہٰذا ان حضرات کا تراویح کا نماز ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر امام صاحب تراویح کی نماز میں مشغول ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، تو یہ کہیں سائیڈ ہٹ کر، کنارے ہٹ کر پہلے اپنے عشاء کے فرض نماز کو ادا کرے، اس کے بعد پھر جا کر تراویح کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ ضمناً اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ تراویح کی نماز کا وقت جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد طلوع فجر تک رہتا ہے، یعنی جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک تراویح کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بالفرض تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے، تو بعد میں اس کی قضا کرنا لازم نہیں ہے۔
یعنی تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے، اگر آپ پر چھوٹ گیا تو پھر وہ چھوٹ گیا، آپ اس کی قضا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ تراویح سے متعلق مزید معلومات آپ کو نیکسٹ آڈیو میں دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔